بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضیلت درود شریف۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز مسجد میں ادا فرمانے کے بعد بقیہ نماز ادا فرمانے کے لیے اپنا حجرہ مبارک میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ سے ارشاد فرمانے لگے، اے عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ، رات کے سونے سے پہلے کچھ عمل کر کے سویا کرو۔ یاد رکھیں، پنجگانہ نماز میں فرض مسجد میں ادا کرنا اور بقیہ سنتیں نوافل اور وتر گھر میں ادا کرنا سنت ہے۔ آج ہماری اکثریت اس سنت سے محروم ہے، اس لیے کہ ہم مسجد میں ہی وضو، استنجا اور پوری نماز ابتدا سے انتہا تک ادا کرتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں تشریف فرما ہوتے، فرائض مسجد میں، بقیہ سنتیں نوافل اور وتر گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں کروڑوں حکمتیں موجود ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جتنی جگہ بدل کر نماز ادا کی جائے گی، قیامت کے روز ہمارے حق میں اتنی گواہیاں زیادہ ہوں گی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر نماز ادا کی جائے گی، زمین کا وہ ٹکڑا قیامت کے روز دوسرے زمین کے ٹکڑے پر فخر محسوس کرے گا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کو سجدہ کیا گیا ہے، نماز ادا کی گئی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں ہی نماز ادا کرنا معمول بنا لیں گے تو ہمارے گھر میں رحمت کیسے نازل ہوگی، کیونکہ جہاں اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اگر ذہن میں خیال آئے کہ میں تو مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں اور گھر میں عورتیں، تو اس طرح دونوں جگہوں پر رحمتوں کا نزول ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں پر چند ایام ایسے بھی آتے ہیں جن میں وہ نماز ادا نہیں کرتی، تو ان دنوں میں گھر رحمتوں سے محروم نہ رہے۔ اگر مرد گھر میں سنتیں نوافل ادا کرنے کا معمول بنا لیں تو گھر بھی ہمیشہ برکتوں کے نزول کا باعث بن جائے گا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب مرد گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی نمازی بن جاتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بچے گیلی چھڑی کی مانند ہیں، ان کو جس طرح موڑنا چاہا مڑ جائیں گے۔ اگر یہ بچے ابتدا میں ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں تو امید ہے کہ آخر دم تک نمازی بنے رہیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایسا کرم فرما دے کہ ہم بھی نیک بن جائیں اور ہماری اولاد بھی نیک بن جائے۔ یہ تو چند ایک حکمتیں تھیں جو بیان کی گئیں، جبکہ اس کی اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سنت پر عمل کرنا تقریباً لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ عز و جل اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ہم سنت کو زندہ کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سنت کو زندہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے، کیونکہ سنت کو زندہ کرنے سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سنت جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں یا بھول چکے ہوں، جو کوئی اس کو دوبارہ عمل میں لے آئے تو اس کے نامہ اعمال میں سنت کو زندہ کرنے کا ثواب درج کر دیا جائے گا۔ میں عرض کر رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ، رات کے سونے سے پہلے کچھ کام کر کے سویا کرو۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کون سے کام کر کے سویا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قرآن پڑھ کر سویا کرو، ایک حج اور ایک عمرہ بھی کر کے سویا کرو، سارے مومنین کو راضی کر کے سویا کرو، اور مجھ سمیت
تمام انبیاء مرسلین کو اپنا شفیع بنا کر سویا کرو۔ نبی پاک نے اتنا ارشاد فرمایا تو بقیہ نماز ادا فرمانے میں مشغول ہو گئے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ پریشان حال سوچ میں پڑ گئی کہ میں اتنے سارے کام رات کو سونے سے پہلے کیسے ادا کر سکوں گی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ تم پریشان حال بیٹھی ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اتنے سارے عمل کیسے کر سکوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ، یہ کام تو بالکل آسان ہے۔ فرمایا کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لو گی، اللہ عز و جل تجھے پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے، پڑھ لو گی تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ سونے سے پہلے تمام مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرو گی تو تمام مومنین کو راضی کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے چاہے یہ دعا پڑھ لی جائے، اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لے، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ غور کریں تو اس میں تمام مومنین کی بخشش کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر اور تمام انبیاء اور مرسلین پر درود پڑھ کر سونا تو قیامت کے روز میں بھی اور تمام انبیاء مرسلین تیری شفاعت کریں گے۔ ہو سکے تو اس طرح درود پڑھ لیا جائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اے ہمارے رب، درود بھیج اوپر ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سارے انبیاء اور رسولوں پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر برکتیں اور سلام ہو۔ اگر یہ بھی مشکل نظر آئے تو اتنا ہی عرض کر دیا کریں کہ اے اللہ عز و جل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء مرسلین پر درود و سلام ہو۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً رات سونے سے پہلے۔ کاش ہم ایسے ہو جائیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہتے۔